ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور اسی نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اسی نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور نبیوں کا سردار اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت کی، لوگوں تک اسلام کو پہنچایا، لوگوں پر احسان کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عرب میں تشریف لائے ہیں، اس وقت عرب کا ماحول عجیب و غریب تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا، تلواریں نیام سے نکل جاتی تھیں تو برسہ برس جنگ ہوا کرتی تھی۔ نہ چھوٹوں کی عزت نہ ہی بڑوں کا احترام کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضور نے عرب والوں کو، مکے والوں کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ جس نبی کا اس امت پہ اتنا احسان تھا، اسی امت نے نبی کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کی آل پہ طرح طرح سے ظلم کرنے لگی۔ کبھی سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا جاتا ہے، تو کبھی علی کے گلے میں رسمان ظلم ڈالی جاتی ہے، تو کبھی حسن کو زہر دغا سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا صرف یہیں تک نہ ہوئی، بلکہ حسین ابن علی کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے جب حسین ابن علی کربلا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی سن 60 ہجری میں مدینے سے روانہ ہوتے ہیں اور 2 محرم کو کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ ان ایام میں اہل بیت کا قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے، اور کوفے میں جب اہل بیت کا قافلہ پہنچا ہے تو لوگ تماشائی بنے ہوئے کھڑے تھے۔ یہی وہ ایام تھے کہ جب اہل بیت کوفے میں پہنچتے ہیں تو ابن زاد کے دربار کے قریب اہل بیت کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، غیروں کا مجمع تھا۔ اہل بیت رسول بے پردہ بے چادر تھے۔ ایسے عالم میں سید سجاد، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، سید سجاد آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اہل بیت کا قافلہ دربار ابن زاد کے قریب پہنچتا ہے، اور ابن زاد کے دربار کے قریب اہل بیت کے اس قافلے کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ چاروں طرف سے تماشائیوں کا مجمع ہے۔ اہل بیت کے قافلے کو اس لیے ابن زاد کے دربار کے قریب ٹھہرایا گیا تھا کہ ابن زاد کا دربار سج رہا تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے اسی عالم میں یہ حکم دیا گیا کہ اہل بیت کو ابن زاد کے دربار میں لایا جائے۔ اب جیسے ہی دربار ابن زاد کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں کہ میں دربار میں بے چادر بے پردہ نہیں جا سکتی۔ شہزادی نے دربار میں جانے سے انکار کر دیا اور تمام بیویوں کو قریب بلایا۔ بلانے کے بعد
کہا رقیہ ام کلثوم اماں فضہ قریب آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں ان کے لیے، تم آمین کہو۔ ابھی جیسے ہی شہزادی نے لوگوں قریب بلایا تھا کہ اتنے میں نو کے نیزہ پہ سر حسین پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ شہزادی تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا حسین، کربلا میں اتنے ظلم ہو گئے مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ بھیا علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی مگر آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ بھیا یہ آج آپ پہ کون سی ایسی مصیبت پڑ گئی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا بہن زینب، آواز آئی سر بریدہ سے، کہا بہن زینب دربار میں چلی جاؤ۔ جیسے ہی یہ حکم ملنا تھا کہ شہزادی زینب تمام بیویوں کے ساتھ دربار میں جا رہی ہیں، کہاں ظالم کا وہ دربار، کہاں علی کی بیٹی سید سجاد آگے آگے۔ کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں۔ سید سجاد آگے آگے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ 7 دروازے تھے ابن زاد کے دربار کے، اور ہر دروازے پہ ابن زاد کے سپاہی برہنہ تلوار لیے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ شہزادی نے ایک دروازے کو عبور کیا، دوسرے دروازے کو عبور کیا، یہاں تک کہ ابن زاد کے دربار کے جب آخری دروازے پہ شہزادی زینب سلام اللہ پہنچتی ہیں تو آپ زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ گھبرا کے سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں گھبرائیے مت، پھوپھی اماں میں ہوں، پھوپھی اماں سامنے ابن زاد کا دربار ہے، آپ دربار میں چلیے، ان نیزہ برداروں سے، ان ابن زاد کے سپاہیوں سے آپ گھبرائیے نہیں، پھوپھی اماں دربار میں چلیے۔ سوچئے کیا عالم رہا ہوگا جیسے ہی حضرت زینب نے سنا، کہا سید سجاد میں ان نیزہ برداروں سے، ابن زاد کے سپاہیوں سے گھبرا نہیں رہی ہوں۔ سید سجاد 21 رمضان کو جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو میرے بابا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زینب جب تم دربار میں جاؤ گی تو تمہارا بابا علی مرتضیٰ موجود ہوگا۔ اے سید سجاد میں گھبرا نہیں رہی ہوں بلکہ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کو تلاش کر رہی ہوں، میرا بابا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آل رسول کا یہ قافلہ ابن زاد کے دربار میں پہنچا۔ اہل بیت رسول کے سروں پہ نہ چادر ہے نہ مکنا ہے، بے ردا دربار میں لایا جائے۔ یہ رسول کی آل ہے، علی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں جن کے ساتھ امت یہ ظلم کر رہی ہے۔ جب ابن زاد کے دربار میں لایا گیا تو ایک مرتبہ ابن زاد کہتا ہے کہ کاش کوئی علی کا چاہنے والا ہوتا، علی کا ماننے والا ہوتا تو یہ منظر دیکھتا کہ میں نے کس طرح سے ان کی آل کو قید کیا ہے، ان کے خانوادے پہ یہ ظلم ڈھائے ہیں، میں نے کس طریقے سے انہیں اسیر کیا ہے۔ کوئی علی کا چاہنے والا ہوتا یہ منظر دیکھتا، آج جو منظر ہے، تو وہ تڑپ جاتا، جب تڑپتا تو میری خوشی میں اور اضافہ ہوتا۔ جیسے ہی ابن زاد نے کہا کہ ایک کونے سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے ابن زاد شاید تو بھول رہا ہے کہ تیرے زندان میں، تیرے قید خانے میں علی کا ایک چاہنے والا مختار ثقفی مقید ہے، مختار کو دربار میں بلا لے اور اپنی تمنا کو پوری کر لے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا شہزادی زینب تڑپ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اماں فضہ دعا کرو کہ زینب کو موت آ جائے۔ کہا بی بی آج یہ آپ پہ کون سی مصیبت پڑ گئی جو آپ اس طریقے سے کہہ رہی ہیں؟ کہا اماں فضہ آپ نے سنا نہیں کہ دربار میں مختار کو لایا جا رہا ہے، اور اگر مختار نے مجھے اس عالم میں دیکھ لیا تو زینب موت سے پہلے مر جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ابن زاد نے یہ حکم دیا، مختار جو ابن زاد کے قید خانے میں مقید ہیں، 57 سیڑھیوں نیچے ابن زاد کے قید خانے میں مختار کے دنوں رات گزر رہے ہیں۔ مختار کو کچھ نہیں معلوم کہ کربلا میں حسین پہ کیا گزر گئی، مختار کو نہیں معلوم کہ شام غریباں خیام جلا دیے گئے، مختار کو نہیں معلوم کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی ہے، مختار کو نہیں معلوم کہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ مختار جب ابن زاد کے قید خانے میں تھے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ابن زاد کے سپاہی روز آتے تھے، پہ نئے نئے زخم لگاتے تھے، اور جب وہ زخم
بھرنے لگتے تھے تو پھر اس زخم کو کورید دیا جاتا تھا اور زخم پھر تازہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے جناب مختار کو اذیت دی جاتی تھی۔ تاریخ بتاتی جب ابن زیاد نے حکم دیا تو ابن زیاد کے سپاہی زندان میں آئے، اور آنے کے بعد جناب مختار جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کہا مختار اٹھو، چلو دربار میں چلو۔ اب 57 سیڑھیوں کے نیچے مقید ہے جناب مختار۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالا اور یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے یہاں تک کہ ابن زاد کے دربار میں آئے۔ اب جو ابن زاد کے دربار میں آتے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مختار تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، جیسے یہ سنت ہے۔ جناب مختار کہتے ہیں میرا امیر تو حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ابن زاد کہتا اچھا مختار آج میں بہت خوش ہوں، مختار اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ جناب مختار کہتے ہیں یہ بتا میں تجھ سے کیا مانگوں اور تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا کر دے کرم میرے ساتھ کہ تیرے یہ سپاہی مجھے انہی حالت میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں مجھے کربلا لے کے جائیں گے اور انہی حالت میں مجھے واپس لے کے آئیں گے۔ جیسے ہی ابن زاد نے سنا کہا مختار کربلا جا کے کیا کرو گے؟ جناب مختار کہتے ہیں میں نے قید خانے میں ان دنوں اڑتی ہوئی یہ خبر سنی ہے کہ میرا آقا حسین، میرا مولا حسین کربلا آیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابن زاد نے سنا کہا مختار یہ بتاؤ کہ اگر اسی دربار میں تمہیں حسین سے ملا دیا جائے تو؟ جیسے ابن زاد نے جملہ کہا مختار نے چاروں طرف دربار کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ابن زاد کاش میرے ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی تو میں تجھے بتاتا کہ قیدیوں سے کس طرح سے مذاق کیا جاتا ہے۔ ابن زاد کہتا نہیں مختار اگر کہو تو اسی دربار میں حسین سے ملا دیا جائے۔ مختار کہتے ہیں کہ کہاں تیرا یہ نجس دربار، کہاں حسین ابن علی؟ اگر حسین ہوتے تو ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر ہوتے، 18 بنی ہاشم ہوتے، لیکن تیرا یہ نجس دربار کہاں حسین ابن علی؟ جیسے جناب مختار نے یہ کہا ابن زاد کہتا نہیں مختار کہو تو تمہیں اسی دربار میں حسین سے ملا دیا جائے۔ مختار نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ پھر چاروں طرف دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ابن زاد اشارہ کرتا ہے کہا مختار وہ دیکھو ان سیڑھیوں کے نیچے۔ جناب مختار نے جیسے ہی دیکھا کیا دیکھا کہ ایک کونے میں ایک تشت رکھا ہوا ہے اور اس تشت میں ایک کٹا ہوا سر ہے جس کے چہرے پہ خون جمع ہے، گرد و غبار جمع ہے۔ مختار یا علی مدد یا علی مدد کہتے ہوئے اس سر کے قریب پہنچے۔ اب جو سر کے قریب پہنچے تو عجیب و غریب منظر تھا۔ مختار نے کیا دیکھا کہ ایک کٹا ہوا سر ہے، چہرے پہ گرد جمع ہوا ہے، خون جمع ہوا ہے، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے۔ مختار دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اے کشتہ راہ خدا تیرا یہ چہرہ تو جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، تیرا چہرہ تو دیکھا بھالا سا لگ رہا ہے، بس جلدی بتا دے تو ہے کون؟ جیسے ہی یہ کہنا تھا مختار کا کہ سرے بریدہ سے آواز آئی مختار پہچانا نہیں، مختار میں حسین ہوں۔ اب جیسے ہی حسین کا نام سننا تھا ایک مرتبہ جناب مختار نے یا علی مدد کہا۔ یا علی مدد کہنا تھا کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جسم سے جدا ہوئی، سامنے ابن زاد کے سپاہی پہ ایک وار کیا، تلوار لی۔ اسی عالم میں جیسے ہی جناب مختار چاہتے ہیں کہ ابن زاد پہ حملہ کرے کہ اسی عالم میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی جھنکار کے ساتھ ایک نحیف سی آواز چچا مختار جنگ نہ کرنا۔ اب جو جیسے ہی جناب مختار نے سنا کہ چچا مختار جنگ نہ کرنا، اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق ہے۔ جیسے یہ منظر دیکھا جناب مختار نے زمین پہ بیٹھ گئے، کہا مولا یہ کیا ہوا؟ سید سجاد کہتے ہیں چچا مختار کربلا میں ایک قیامت گزر گئی، چچا مختار سب شہید کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.